کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. تم میاں صاحب جانتے ہو ساری باری آندے ہو نا. یہ من سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی, ہمیں ہی جنگ آتی ہے. کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ ترک کا پتہ ہوتا ہے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان بائندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. پاکستانی جن کی یادداشت سے مضبوط ہے وہ پچھلے 60-65 سال سے وہ مناظر دیکھ رہے ہیں جو آج کل واشنگٹن میں بھارتی دیکھ رہے ہیں. آج کل تذکرہ ہے, آج کل ذکر ہے ہندی اور امریکی بھائی بھائی گئے. پاکستان امریکہ بھائی بھائی, پاکستان امریکہ قریب ترین دوست ہیں. یہ کھیل پچھلے 67 سال سے جاری ہے, لیکن اب باری آئی ہے بھارت کی. ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے باقاعدہ طور پر اب بھارت کو گود لے لیا ہے اور پاکستان کو تھوڑے پرے کر دیا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, جس میں سب سے بڑی وجہ بھارت کی مارکیٹ ہے, جہاں پر تقریباً 1.5 ارب لوگ رہتے ہیں اور ان 1.5 ارب لوگوں کی بڑی مارکیٹ کی امریکہ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. دوسری بہت اہمیت کی بات, بھارت کی ضرورت ہے امریکہ کو چائنا کے حوالے سے. امریکہ چین کی جو رقابت ہے اس میں بھارت ایک مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے, اس خطے میں ہی چائنا پہ نگاہ رکھنے کے لیے یا اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اقتدار میں آنے کے بعد اب تیسری بار امریکہ کا دورہ کیا ہے. یہ وہی نریندر مودی ہیں جن کو امریکہ ویزا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اور یہ کئی دہائیوں پرانی بات نہیں, صرف 10 سال پرانی بات ہے. کل نریندر مودی نے امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے بھی خطاب کیا. یہ بھی اعزاز ناممکن تھا تصور کرنا 10 سال پہلے, جب اتنا ناپسندیدہ شخصیت تھی نریندر مودی کی جس نے گجرات میں 1000 مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے تھے کہ امریکہ اسے ویزا تک نہیں دیتا تھا. لیکن کل نریندر مودی امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. اس کے ساتھ اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے نیوکلیئر سپلائز گروپ NSG میں بھی بھارت کی رکنیت کے لیے حمایت کی ہے, جس کے لیے ووٹنگ رواں ماہ کے آخر میں ہو رہی ہے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس کی رکنیت کے لیے بھارت کئی شرائط پر پورا نہیں اترتا اور بھارت NSG کا نیوکلیئر سپلائز گروپ کا ممبر بن جائے. فی الحال یہ بات ممکن نظر نہیں آتی. امریکہ نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ بھارت میں 6 ایٹمی ری ایکٹر بھی قائم کرے گا. یہ وہی ایٹمی ری ایکٹر ہیں جس حوالے سے امریکہ نے بھارت کے ساتھ جوہری تعلقات استوار کیے تھے 2005 میں. اس وقت کے صدر بش نے یہ ڈیل کی تھی بھارت کے ساتھ. کل ملا کے تقریباً 11 سال لگے کہ اب فیصلہ ہوا ہے کہ امریکی کمپنی ویسٹنگ ہاؤس اب بھارت میں 6 ایٹمی ری ایکٹر بنائے گا. دونوں ملکوں میں سول جوہری منصوبے کا یہ پہلا موقع ہے. امریکہ نے ایٹمی ری ایکٹر کے معاہدے پر جب سے اتفاق کیا ہے, اب یہ باقاعدہ ایٹمی ری ایکٹر بنیں گے. 2014 میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکی سرمایہ کاروں نے بھارت کی منڈی میں $28 ارب کی سرمایہ کاری کی تھی, جبکہ گزشتہ سال 30 امریکی کمپنیوں نے مزید $15 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے. کل ملا کے تقریباً $50 بلین اس وقت سرمایہ کاری ہے امریکہ کی, جو کہ بھارت میں ہوئی ہے. امریکہ اور بھارت کے تعلقات اور اس حوالے سے پاکستان کے تعلقات, اس پر نگاہ ڈالی ہے ایک خصوصی رپورٹ پہ ہمارے نمائندہ خصوصی شاہزیب جیلانی نے. بھارت اور امریکہ کی بظاہر بڑھتی ہوئی قربتیں. وائٹ ہاؤس میں اس ملاقات میں طے پایا کہ امریکہ بھارت دفاعی تعلقات خطے میں استحکام کا ذریعہ ہیں. بھارت کو امریکہ کا بڑا دفاعی شراکت دار یا میجر ڈیفنس پارٹنر قرار دیا گیا. امریکی صدر براک اوباما نے بھارت کو نیوکلیئر سپلائز گروپ میں شامل کرنے کی بھی حمایت کی. I indicated our support for India becoming part of the nuclear suppliers group, the abilities for technologies that are critical to India's development and prosperity being available. مشترکہ اعلامیے میں مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان 2008 کے ممبئی حملے اور اس سال پٹھان کوٹ ایئر بیس حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے. یہ بھی طے پایا کہ القاعدہ, داعش, جیش محمد اور لشکر طیبہ جیسے گروپوں کے خلاف تعاون بڑھایا جائے گا. The Prime Minister of the Republic of India.
امریکی کانگریس میں اپنے خطاب میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کا نام لیے بغیر تنقید کا نشانہ بنایا. Not just in Afghanistan, but elsewhere in South Asia and globally, terrorism remains the biggest threat. Although it is a shadow spreading across the world, it is incubated in India's neighborhood. انہوں نے امریکی کانگریس کی طرف سے پاکستان کو F-16 جہازوں کی امداد روکنے کے اقدام کو بھی سراہا. I commend the members of the US Congress for sending a clear message to those who preach and practice terrorism for political gains. Refusing to reward them is the first step towards holding them accountable for their actions. اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکی سیاستدانوں کے لیے بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، لیکن دفاع اور ایٹمی معاملات میں دونوں کی بڑھتی ہوئی قربتوں پر پاکستان میں بعض حلقوں میں یہ تشویش زور پکڑ رہی ہے کہ شاید ایک بار پھر امریکہ افغانستان میں اپنا کام نکل جانے کے بعد پاکستان سے منہ موڑ رہا ہے. یہ سب مناظر ہیں جو پاکستانی پچھلے دہائیوں سے کئی بار دیکھ چکے ہیں. مگر اب وہ اعزاز جو نریندر مودی کو حاصل ہوا، امریکہ کی کانگریس سے خطاب کرنا، مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنا، ظاہر ہے کہ کسی بھی سربراہ مملکت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. یہ اعزاز پاکستان کو بھی حاصل ہوا تھا اور 17 سال قبل پاکستان کو یہ اعزاز حاصل تھا. اس وقت پاکستان کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے ان کو خطاب کرنے کا اعزاز حاصل ہوا تھا. اس خطاب کے دوران 11 بار امریکی کانگریس کے اراکین نے کھڑے ہو کے ان کی تقریر پہ تالیاں بجائی تھی، انہیں داد پیش کی تھی. 17 سال پہلے پاکستان اس جگہ پہ کھڑا تھا. اسی مہینے میں 7 جون کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی امریکی کانگریس سے خطاب کیا تھا جس سے کل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا. وہ بھی مناظر تھے، دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے 17 سال قبل. President Bush had her as the first state visitor of his administration. Members of the Congress, it is my great privilege, and I deem it a high honor and personal pleasure to present to you Her Excellency Mohtarma Benazir Bhutto, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. Reconciliation, not retribution. Some claimed to fear revenge against the murderers and the torturers, revenge against those who subverted constitutional law. But ladies and gentlemen, there was no revenge. For them and for dictators across the world, democracy is the greatest revenge. بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ میں دوری بڑھ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور امریکہ اور بھارت میں قربت بڑھ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. پاکستان پہ اس کے اثرات، اس کا جائزہ لیں گے. اس کے لیے جاتے ہیں واشنگٹن، یہاں پہ موجود ہیں جناب شجاع نواز جو ڈائریکٹر ہیں اٹلانٹک کاؤنسل کے اور جو کہ ایک ممتاز تھنک ٹینک ہے. بہت بہت شکریہ شجاع نواز صاحب. فرمائیے گا بھارت اور بھارت کے درمیان یہ بڑھتی ہوئی قرابت جو مسلسل بڑھ رہی ہے، ہمارے لیے پاکستان کے لیے معاف کیجیے گا، اس کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں؟ سب سے بڑی امپلیکیشن تو پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات اب ایک مختلف سطح پہ ہیں ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات کے مقابلے میں. ہندوستان اور امریکہ کے بہت گہرے تعلقات 2009 کے بعد شروع ہوئے، یہ صدر اوباما کے دور میں، اور ان کی ٹریڈ، ان کی ملٹری کوآپریشن
सब चीज़ें जो है वो ऐसी सतह पे पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान काफ़ी पीछे रह गया। आपको क्या लगता है इस पूरी सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये कहना दुरुस्त होगा कि अमेरिका पाकिस्तान की कीमत पर अब भारत के साथ ताल्लुकात कर रहा है, मतलब पाकिस्तान को भारत की ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान को एक तरफ करके उसके साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है? ज़रूरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपनी रिलेशनशिप खुद कायम करनी पड़ेगी, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान भी शामिल है और चीन तो है ही शामिल, उसके अलावा रूस और सऊदी अरब भी है। तो मैं समझता हूँ कि एक मुल्क के साथ इतनी ज़्यादा कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं ठहरता। मैं आपको एक दो फिगर्स सुना दूं कि इस वक्त हिंदुस्तान की अमेरिका के साथ जो तजारत है वो 2009 में सिर्फ अब इस वक्त तकरीबन 14 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड इनकी हो रही है और पाकिस्तान की ट्रेड जो है वो मुश्किल से 5 बिलियन है। तो इतना फ़र्क है ट्रेड का। उसके अलावा इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर बन चुका है और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे बिजनेस जाएगी वहाँ पे अमेरिका की सियासत भी जाएगी। बिल्कुल सही है। जाहिर है कि सबसे बड़ा गाहक है इस वक्त भारत अमरीकी मसनूआत का, अमरीकी असलहा का। ये भी फरमाइएगा कि देखा ही गया कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जो ताल्लुकात की खराबी पिछले चंद महीनों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आई है। ये पिछले चंद महीने इस सिलसिले में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे। क्या एलिमेंट्स हैं पिछले चंद महीनों में जो हुए हैं जिसने पाक अमरीकी ताल्लुकात को काफ़ी गिरावट की तरफ ले गए? एक तरफ तो स्टेटमेंट्स आप सुनिए अमेरिका की भी और पाकिस्तान की भी कि ये जो ट्रैजेक्टरी है ये बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन असलियत जो है वो काफ़ी फ़र्क लगती है। पिछले 3 साल में सदर ओबामा ने खुद पाकिस्तान के मसले से लगता है कि हाथ खींच लिए और इसलिए कांग्रेस में भी कोई सपोर्ट नहीं रही। कोई इस वक्त मुझे पाकिस्तान का चैम्पियन वाशिंगटन में नहीं नज़र आ रहा। एक नया निज़ाम पैदा होगा वाशिंगटन में और शायद पाकिस्तान में भी कुछ तब्दीलियाँ आए जिसकी वजह से शायद ये रिलेशनशिप ज़रा मुतवाज़न हो जाए। लेकिन देखें शहरा साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में जो अमेरिका की एक स्टेटेड बड़ी ख्वाहिश रही है कि जमहूरियत परवान चल रही है और इदारे काम कर रहे हैं, एक फंक्शनल डेमोक्रेसी काम कर रही है। ज़रब-ए-अस्ब के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ हालिया सालों की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। जो शुमाली वज़ीरिस्तान जिसका जिक्र हमेशा अमेरिका करता रहता था, वहाँ पे ये तालिबान ठिकाने तबाह बर्बाद किए गए हैं। इसके बावजूद भी अमेरिका की तसल्ली नहीं हो रही। एक तो वजह ये है कि अमेरिका के जो फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं इस वक्त वो काफ़ी शॉर्ट साइटेड है। वो देख रहे हैं कि अफगानिस्तान से किस तरह इनखला हो और कितनी जल्द हो सके। उसमें पाकिस्तान अगर मदद कर सकता है तो जाहिर है अमेरिका उसका फ़ायदा उठाएगा, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने कोई सबूत नहीं पेश किया कि वो ठोस तरीके से मदद कर सके। आप देखेंगे कि चीन ने भी ये जो कॉन्ट्रीलैटरल डायलॉग था उसको होस्ट करने से इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान ने भी खुद सोचा कि ये इसकी एक ओनरशिप नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इसके प्रॉब्लम्स होंगे आगे जाते हुए। तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान का मसला जो है ये सबसे बड़ी हड्डी जो है ये गले में फंसी हुई है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शुजा नवाज हमारे साथ थे। बुनियादी चीज़ ये है कि अमेरिका और भारत के दरमियान कुर्बत बढ़ रही है, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के लिए भारत एक बहुत बड़ी मंडी है। अमेरिकी कंपनियों के लिए, अमेरिकी हथियारों के लिए इस वक्त भारत शायद अमेरिका का सबसे बड़ा गाहक है और इसीलिए सबसे ज़्यादा तरजीह भी हासिल कर रहा है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे, इस पूरे मामले में बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशहूर उमूर ख़ारजा जनाब सेनेटर सरताज अजीज़। वेलकम बैक। अमेरिका के भारत के साथ कई दहाइयों तवील फासले अब कुर्बतों में बढ़ रहे हैं। अब फासले दूर कुर्बतें हो रही हैं भारत और अमेरिका के दरमियान, और पाकिस्तान जिसके साथ अमेरिका की बज़ाहिर कुर्बतें रही हैं दसियों सालों तक, अब वो कुर्बतें
فاصلوں میں بدل رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان کو عمومی طور پہ اس خطے میں امریکہ کو بہت شدید ضرورت بھی نہیں ہے۔ امریکہ افغانستان سے واپسی کا عمل کر رہا ہے اور اس عمل میں اسے صرف پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے، ادروائز اسے اپنی مصنوعات کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے منڈیوں کی ضرورت ہے، اپنی سیاست، خطے کی سیاست کے لیے ایک بڑی طاقت کی ضرورت ہے، اور بھارت وہ ضرورت پوری کر رہا ہے امریکہ کے لیے۔ پاکستان کے لیے امریکہ کی یہ بے رخی کیا کوئی معنی رکھتی ہے، یا جو حالیہ دنوں میں واشنگٹن میں ہوا ہے نریندر مودی کا امریکہ کا تیسرا دورہ پاکستان کے لیے، کیا اس میں کوئی تشویش کا سامان ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے جناب سینیٹر سرتاج عزیز سے، جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے امور خارجہ۔ بہت بہت شکریہ سرتاج عزیز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو ہمیں اور ہمارے ویورز کو یہ بتا دیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا اس وقت سٹیٹس کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس میں جو گراوٹ بظاہر نظر آ رہی ہے وہ کتنی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا تعلق ہے، یہ بہت اہم ریلیشن ہے، اور اس میں مستقل پچھلے 50 سال میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں مختلف وقتوں میں۔ تو 2011-12 میں بہت ہی لو پیریڈ تھا، جب ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا، پھر سرارہ کا واقعہ ہوا، پھر ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا، تو اسٹریٹجک ڈائلاگ بھی سسپینڈ ہو گیا اور تعلقات میں کافی کشیدگی آئی۔ جب ہماری حکومت 2013 میں آئی تو ہم نے اسٹریٹجک ڈائلاگ کو ریزیوم کیا اور تعلقات کو بحال کیا، اور امریکہ نے خود اعلان کیا کہ ہم اس ریلیشن شپ کو ٹرانزیکشن ریلیشن سے ہٹا کر اسٹریٹجک ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں۔ تو جب میں نے جنوری 2014 کے پہلے اسٹریٹجک ڈائلاگ میں پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا کہ جی، اسٹریٹجک ڈائلاگ کا پہلا جو بنیادی اصول ہے وہ ٹرسٹ ہے، کہ ہم میں اعتماد ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ہماری سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ ہماری سیکیورٹی کو جوپرڈائز نہیں کر رہے، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ صرف سیکیورٹی اور افغانستان کے ہٹ کر جو اکنامک اور ٹریڈ ریلیشنز ہیں ان کو شامل کریں، تب جا کے ریلیشن شپ پائیدار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ تینوں باتیں مان لی اور ہم نے اس پر کام شروع کر دیا۔ 6 ورکنگ گروپ تھے، اس میں مختلف کام ہوتے رہے۔ اس کے بعد یہ بڑے اچھی طریقے سے تعلقات آگے بڑھتے رہے۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی 2013 میں دورہ کیا، پھر 2015 میں دورہ کیا، جس میں کافی اچھی بات ہوئی اور کافی پیش رفت ہوئی۔ اس کے بعد سے جو باتیں جس میں تھوڑا بہت اختلاف آیا، پہلا مسئلہ تو نیوکلیر ایشوز پر تھا، اور اس میں ہمارا بنیادی موقف یہی تھا کہ پاکستان نے بڑے رسپانسبل سٹیٹ کے طور پر نیوکلیر نظام میں جو بہتری لائے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، ایکسپورٹ کنٹرول کے حوالے سے، کمانڈ کنٹرول کے حوالے سے، اس کو سب دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے۔ اس پہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن جو ہمارا اسٹریٹجک ڈیٹرنس ہے وہ ہم ہی فیصلہ کریں گے۔ اس پہ ہم یہ اختیار کسی کو نہیں دے سکتے، نہ اس پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ بہت ڈائنامک سچویشن ہے۔ ہندوستان بہت تیزی سے اپنی صلاحیت بڑھا رہا ہے، اور ہمیں اس کو خیال رکھ کے اپنی مدافعت کرنا ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ اس پر انہیں تشویش تو تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بات ہماری تسلیم کر لی کہ اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ دوسرا جو مسئلہ تھا افغانستان، اس پہ ہم نے پچھلے 2-2.5 سال میں کافی کوآپریٹ کیا، کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ پیس کا عمل شروع ہو، اور پھر کوارڈیلیٹرل کوارڈینیشن گروپ بنا پچھلے سال دسمبر میں، اس پہ ہم نے تعاون کرنا شروع کیا۔ تو مجموعی طور پر یہ دونوں ایشوز پر پیش رفت ہو رہی تھی، لیکن پچھلے چند مہینوں میں جب ڈائلاگ پروسیس شروع نہیں ہوا تو افغانستان میں بھی اور امریکہ میں یہ بے چینی شروع ہوئی، اور ہم نے انہیں بڑی سنجیدگی سے یہ بات سمجھائی کہ آپ جو ملٹری کا آپشن ہے وہ 15 سال سے استعمال کر رہے ہیں، جب سے 9/11 ہوا ہے۔ 1,30,000 ISAF فوجی تھی، اور آپ اس میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ اب جو الٹرنیٹیو پیس کا روٹ ہے وہ چند مہینے یا چند ہفتے میں کیسے نتائج دے دے گا؟ اس تمام ممالک کو مل کے کرنا چاہیے، پاکستان اکیلی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا۔ تو اس وقت جو انہوں نے ڈرون اٹیک کیا ہے، اس سے اصل میں پیچیدگی پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اس ڈرون اٹیک سے نہ صرف ہماری ساورنٹی افیکٹ ہوئی ہے، بلکہ ٹرسٹ جس کا میں نے ذکر کیا اس کو دھچکا پہنچا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ افغان کے جو پیس پروسیس تھا اس کو انڈرمائن کیا گیا ہے۔ تو اب ان سے ہماری جو ملاقات ہو رہی ہے ہائی لیول پہ، اس میں ہم اس چیز کا اعادہ کریں گے، کیونکہ مجھے ان کے اس ڈرون اٹیک کے مقاصد سمجھ میں نہیں آ رہے کہ وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ چونکہ منصور ٹیبل پہ نہیں آ رہے تھے، اور انہوں نے 19 اپریل کو کابل میں بہت بڑا اٹیک کیا تھا، تو ہم نے اس کے حوالے سے یہ اٹیک کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پر سردار صاحب لگ یہی رہا ہے کہ اس پورے ماحول کا
بھارت کو فائدہ ہو رہا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلے 2-3 دنوں میں دیکھا کہ بھارتی وزیر اعظم نے اس پورے ماحول کو استعمال کیا امریکہ کی بے رخی جو پاکستان کی جانب ہے، اسی لیے اس دورے کے دوران نریندر مودی کے دورے کے دوران پاکستان کی جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کا نام آئے، پھر ممبئی حملوں کا ذکر آیا، پٹھان کوٹ حملوں کا ذکر آیا۔ مودی نے کہا کہ پوری دنیا میں جو دہشت پھیل رہی ہے وہ پنپ رہی ہے ان کے پڑوس میں، پورے اس ماحول کو اس بھارت نے استعمال کیا اور بظاہر امریکہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے اس پہ ہمارا جو پچھلا جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھا وزیر اعظم صاحب کے دورے کے بعد اکتوبر 2015 میں، اس میں انہوں نے یہ کنسیڈ کیا تھا کہ ٹیررزم پہ کنسرنز آر میوچول، یعنی دونوں طرف سے ہیں، اور ہم نے اب تو ثبوت بھی دے دیا ہے کہ ہندوستان، ہم تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی وہ بات کرتے ہیں، ہم تو اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتے ہیں، جس طرح گلبھوشن تھا جو ہمارے ہاں انوالو تھے مختلف قسم کی انسرجنسی اور اس کو پروموٹ کرنے میں۔ تو اس حوالے سے، اور یہ جو انہوں نے تنظیموں کا ذکر کیا یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو ان کی ڈیفنس کوآپریشن ہے ہندوستان کے ساتھ اس پہ ہمیں واقعی تشویش ہے، اور ہم نے جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا یہ 2014-2015 میں اس بات کو بہت اصرار سے کہا کہ جو اسٹریٹجک اور کنونشن اسٹیبلٹی ہے ساؤتھ ایشیا میں وہ امن کے لیے بھی خطرہ اور ہمارے تعلقات کے لیے بھی وہ بہتری نہیں لا سکتا۔ تو آپ کے تعلقات ہیں جس طرح مرضی ہے اقتصادی میدان میں اور میں اس میں اضافہ کریں، لیکن اگر آپ نے اسٹریٹجک انسٹیبلٹی یا امبیلنس کو میں اضافہ کیا تو وہ پھر نہ ہمارے تعلقات کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اور خطے کے امن کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس سیکنڈ ایشو پہ ہمیں تشویش ہے۔ پہلے ہم اب ہمارے کیا اسٹیٹس ہے امریکہ سے، ہم یہ اپنی تشویش کمیونیکیٹ کریں گے؟ آپ نے کہا کہ بھارت کے ساتھ دفاعی جو تعلقات ہیں، اسٹریٹجک تعلقات ہیں امریکہ کے جو بڑھ رہے ہیں، اس پر ہمیں تشویش ہے۔ کب امریکہ سے اب اگلا رابطہ ہوگا اس سلسلے میں؟ اگلا مرحلہ کیا ہے پاکستان امریکی تعلقات کے حوالے سے؟ گفتگو کب ہوگی؟ کل ان کی ایک ٹیم آ رہی ہے جس سے ہماری بات ہوگی، جیسے میں نے کہا ان موضوعات پر، اور اس کے بعد پولیٹیکل لیول پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملاقات ہو، اور 2-3 کانفرنسیں آنے والی ہیں آئندہ چند اسی مہینے، جس میں غالباً سیکرٹری کیری بھی ہوں گے، اور ہم کوشش کریں گے ان سے ملاقات کریں۔ تو یہ ہماری گفتگو جو ہے جاری رہے، کیونکہ اس میں ضروری بات یہی ہے کہ افغانستان سے بھی اور امریکہ سے بھی ہماری انگیجمنٹ بڑھے تاکہ ہمارے خدشات اور توقعات دونوں سامنے آئیں، تو تبھی جا کے اس ریلیشن شپ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ہماری باقی کوآپریشن ہے مختلف اکنامک، ٹریڈ، انرجی لیولز پہ، وہ چل رہی ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب سرتاج عزیز، وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ۔ کہتے ہیں پاکستان امریکی تعلقات میں اس وقت جو گراوٹ ہے اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک، پاکستان کا جوہری پروگرام، امریکہ کو بظاہر اس پہ تشویش ہے۔ دوسرا، افغانستان کے معاملے پہ امریکہ کی توقعات کا پورا نہ ہونا۔ جناب سرتاج عزیز کہتے ہیں دوسرے حوالوں سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان دوسرے معاملات پہ تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ کی ایک ٹیم کل اسلام آباد پہنچ رہی ہے، جس سے مذاکرات ہوں گے، اور اس کے بعد امریکہ سے پاکستان کی خواہش ہے کہ اعلیٰ سطحی بھی بات چیت ہو، اور ایک بین الاقوامی کانفرنس جس میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھی ہوں گے، اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب سرتاج عزیز ان سے ملاقات کرے، اور سیاسی نوعیت کی بھی بات چیت، ملاقاتوں کی بھی اس وقت کوشش ہے امریکہ کے ساتھ جو کہ پاکستان کر رہا ہے۔ وقفہ، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری آج کی مزید اہم خبریں۔ کل ہمارے اس پروگرام میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہوا۔ اس واقعے کا تعلق ہمارے اس سیگمنٹ میں تھا جس میں ہم ذکر کر رہے تھے متحدہ قومی موومنٹ کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کے گھر پہ رینجرز کی موجودگی یا مبینہ چھاپے کے حوالے سے، جس کا ذکر پرسوں ہوتا رہا تھا۔ کل اپنے اس پروگرام میں ہم نے اس کا تفصیل سے ذکر کیا۔ موضوع ہمارے پروگرام میں ایم کیو ایم کی وہ ہڑتال تھی جو اس حوالے سے کل کال کی گئی تھی، اور وہ ہڑتال، اس پر عوامی رد عمل اس سے قطعی مختلف تھا جو اس سے پہلے کے سالوں میں ایم کیو ایم کی اسٹرائک کے حوالے سے ہوتا تھا، جب کراچی میں ایسی ہڑتالوں کے جواب میں ہو کا عالم ہو جاتا تھا۔ لیکن کل ایم کیو ایم کی اسٹرائک کی کال کے حوالے سے کراچی میں روزمرہ کی زندگی معمول کے مطابق رہی۔ کراچی والوں کی دل کی خواہش پوری ہوئی کہ ان کے کاروبار کو کسی بھی صورت میں ہڑتالوں کا اور دھرنوں کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ اسی دوران ہم نے اپنے اس پروگرام میں دعوت دی تھی ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر جناب ڈاکٹر فاروق ستار کو کہ وہ رینجرز کی کارروائی کے حوالے سے ایم کیو ایم کا نقطۂ نظر اور اپنا ذاتی نقطۂ نظر پیش کریں۔ اس پروگرام کے دوران جناب ڈاکٹر فاروق ستار نے بتایا تھا کہ ان کے گھر پہ آمد
बकौल उनके जनाब उनके एक MPA कामरान फारूकी की तलाश में थी, जिनको के रेंजर्स को जिनकी तलाश थी और जिनके घर पे जनाब फारूक सत्तार के हवाले से उनकी मालूमात के मुताबिक रेंजर्स आई थी, क्योंकि शायद उसे शुबा था कि कामरान फारूकी जो मेंबर हैं सूबाई असम्बली के MQM के और इस वक्त रेंजर्स को मतलूब हैं, उनके घर में छुपे हुए हैं। इस दौरान जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार ने बहुत ही जारहाना अंदाज में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त अजीब ही माहौल चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक जानिब तो उन्होंने कामरान फारूकी से तकरीबन क़ता ताल्लुक़ी की और उन्होंने कामरान फारूकी का किसी किस्म का कोई दिफा नहीं किया अपनी इस पूरी गुफ्तगू के दौरान, लेकिन इस बात को बहुत ज़ोर से उन्होंने कहा कि कामरान फारूकी क्योंकि मेंबर सूबाई असम्बली है, उनके बारे में अगर कोई मालूमात है तो उनके साथ शेयर की जाती, अगर रेंजर्स के पास उनके हवाले से कोई सबूत है तो उनके साथ शेयर किया जाता, MQM के साथ शेयर किया जाता। वो अचानक वांटेड से अनवांटेड से वांटेड कैसे हो गए, और इस हवाले से जनाब फारूक सत्तार ने बहुत ही तवील गुफ्तगू की थी, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि कामरान फारूकी को निशाना बनाया जा रहा है और MQM को उसके इन अहम कारकुनान यानी कि मेंबर सूबाई असम्बली के हवाले से अगर कोई इस पर इल्ज़ामात है तो कतई तौर पे ये नहीं बताया जा रहा। जैसे ही जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार की गुफ्तगू ख़त्म हुई, उसके थोड़ी देर बाद DG रेंजर्स जनाब मेजर जनरल बिलाल अकबर का हमें फ़ोन आया। उन्होंने इस फारूक सत्तार की गुफ्तगू के हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू की और उन्होंने ना सिर्फ ये कि इसको गलत बयानी, उनकी इस गलत बयानी के हवाले से स्पेसिफिक मालूमात शेयर की, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर ये बताया कि डॉक्टर फारूक सत्तार समेत MQM की क़यादत से ख़ुद उन्होंने कामरान फारूकी के बारे में न सिर्फ तमाम मालूमात शेयर की है बल्कि तमाम तफसीलात भी बताई हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत तफसील से दूसरी बात भी की थी और आज हमारी कोशिश थी कि MQM से हम पूछ लें कि उनकी जो ये गलत बयानी है, इस हवाले से जो गुफ्तगू सामने आई है, इस पर उनका रद्द अमल क्या है। लेकिन आज दिलचस्पी बात यह है कि MQM अब इस हवाले से कोई सफाई देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही इस हवाले से कोई गुफ्तगू करने के लिए तैयार है और ना ही DG रेंजर्स जनाब मेजर जनरल बिलाल अकबर की इस्तदलाल को, उनकी इस गुफ्तगू को किसी भी सूरत में चैलेंज करने के लिए तैयार है, जिससे ये बात इंतहाई दिलचस्प लगती है कि जैसे डॉक्टर फारूक सत्तार ने वाकई भरपूर तरीके से गलत बयानी की थी जब उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में ये कहा था। 4 महीने से या 3 महीने से मैंने कामरान फारूक को नहीं देखा है, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। तो कामरान फारूक अगर कहीं मिलते हैं उनको आप गिरफ्तार कर लें अगर आप चाहते हैं, लेकिन ये है कि और मेरी बीवी को बता देते हैं कि भाई डॉक्टर साहब अगर घर पे हैं उनको बता दें कि हम या वो आ जाएंगे तो उनसे बात कर लेंगे। और मुझसे खुर्रम शहजाद फ़ोन पर बात कर सकते थे। DG रेंज, मैं इतना सलूक तो डिज़र्व करता हूँ अगर मेरे लिए नहीं आए थे, लेकिन मेरे घर पर आए थे तो ये साबित करने आए थे कि मैं सरपरस्ती कर रहा हूँ और वो जिसको चाहे क्रिमिनल बना दे। ये सारा जो सिलसिला चल रहा है उसमें कुछ बुनियादी उसूलों पर हमारा इख्तलाफ है। हम कहते हैं इंटेलिजेंस एविडेंस शेयर करें, कामरान फारूक के खिलाफ भी क्या है हमें बताएं, तो हम फिर ढूंढते हैं और हम उससे कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए बेहतर है तुम पेश हो जाओ, अगर हमें कहीं मिलता है हम ढूंढते हैं, हम उसमें मदद करते हैं। लेकिन हमें पता तो चले कि अचानक आदमी अनवांटेड से वांटेड कैसे हो जाता है, ये हमारा बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला। शायद यही वजह है कि मुनासिब समझा DG रेंजर जनरल बिलाल अकबर ने कि फौरी तौर पे इसका जवाब दिया जाए। उनके साथ मालूमात शेयर की गई थी, मुकम्मल मालूमात शेयर की गई थी। जनाब फारूक सत्तार की ये ख्वाहिश काफ़ी पहले पूरी हो चुकी थी। जैसा कि जनरल बिलाल अकबर ने हमें बताया, उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार के हवाले से डॉक्टर फारूक सत्तार कामरान फारूकी के हवाले से गलत बयानी से काम ले रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार को मैंने खुद कामरान फारूकी के बारे में आगाह किया था। उस हवाले से जो मालूमात जमा हुई है, फारूक सत्तार को तफसीली बताया था कि कामरान फारूकी पर क्या क्या इल्ज़ामात हैं और बराह रास्त बताए गए थे। कामरान फारूकी पर इंटेलिजेंस इत्तलात और गवाहों के बयानात भी शेयर किए गए थे और बताया गया था कि इस हवाले से भरपूर मालूमात रेंजर्स के पास मौजूद है। ये भी बताया गया था फारूक सत्तार को, और उस वक्त बताया गया था जब उस वक्त उनके साथ आमिर खान और ख्वाजा इजहारुल हसन भी मौजूद थे। इस तरह से ये बहुत अहम इंकशाफ हुआ था कि फारूक सत्तार आमिर खान और ख्वाजा इजहारुल हसन DG रेंजर्स से मिले हैं या शायद मिलते रहे हैं। ये भी बात सामने आई थी और ये पहली बार इस अंदाज से बात सामने आई और इनकी मौजूदगी में कामरान फारूकी के बारे में मालूमात खुद DG रेंजर्स ने शेयर की थी। इसके अलावा एक और मुलाकात में जिसमें कि MQM के कवर नवीद जमील और मोहतरमा नसरीन जलील ने DG रेंजर्स से मुलाकात की थी, उन्हें भी कामरान फारूकी के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की गई थी। मेंबर सूबाई असम्बली के हवाले से ये दोनों मालूमात बहुत अहम हैं कि MQM के ये चोटी के रहनुमा मुसलसल रेंजर्स के आला हुक्काम के साथ न सिर्फ
رابطے میں ہیں، بلکہ کراچی آپریشن کے حوالے سے مسلسل معلومات ان کے ساتھ شیئر بھی کی جا رہی ہے۔ یہ بات اس طرح سے اس سے پہلے سامنے نہیں آئی تھی، کل یہ بات سامنے آئی، جس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ ہر مہینے یا 2 مہینے کے دوران ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ملاقات ہوتی ہے، جس میں تفصیل سے معلومات شیئر کی جاتی ہے رینجرز کے اعلیٰ حکام کی جانب سے کراچی آپریشن کے حوالے سے، اور یہ معلومات کی شیئرنگ مسلسل جاری ہے۔ ایم کیو ایم سے متحدہ سے منسلکہ لوگوں سے متعلق سوالات بھی سامنے رکھے جاتے ہیں، اور باقاعدہ ان سے اس سلسلے میں ان کو معلومات بھی دی جاتی ہے، اور ان کی اس سلسلے میں رہنمائی بھی باقاعدہ رینجرز کی جانب سے کی جاتی ہے، جس کا کبھی بھی ایم کیو ایم نے ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ جناب فاروق ستار نے یہ بات کہی کہ اگر کامران فاروقی کے بارے میں کوئی معلومات تھی تو ان کے ساتھ شیئر کی جاتی، جبکہ صورتحال اس سے انتہائی اور مکمل طور پہ برعکس تھی۔ یہ بھی بتایا گیا تھا جنرل بلال اکبر کی جانب سے کہ کامران فاروقی کو سوال جواب جس سلسلے میں کرنا ہے اس کا تعلق ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے گرفتار ایک گروہ سے ہے، جس نے 142 ٹارگٹ کلنگ کا اعتراف کیا ہے، اور اس گروہ نے کامران فاروقی کا نام لیا ہے، اس لیے کامران فاروقی سے پوچھ گچھ کرنا بہت ضروری ہے۔ 142 ٹارگٹ کلنگ میں ملوث گروہ کا تعلق مبینہ طور پر ایم کیو ایم سے بتایا گیا ہے، اور اس لیے کامران فاروقی سے سوالات اور شواہد سامنے رکھنے کے لیے فاروق ستار صاحب سے آلریڈی رینجرز حکام نے رابطہ کیا ہے۔ رکن اسمبلی کامران فاروقی رینجرز کو مطلوب ہے اس سے پوچھ گچھ کرنا ہے، یہ باقاعدہ طور پہ ایم کیو ایم کے ساتھ یہ معلومات شیئر کی جا چکی ہے۔ اس سلسلے میں بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ آج ہماری کوشش تھی کہ ایم کیو ایم سے اس اہم انکشاف کے بارے میں اس کی معلومات لیتے، اس کی رائے حاصل کرتے، اس کا نقطہ نظر حاصل کرتے، ورژن حاصل کرتے، لیکن ہماری بھرپور کوشش کے باوجود ایم کیو ایم نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے اور اس کی تردید نہیں کی ہے کہ اس کی لیڈرشپ کے ساتھ کامران فاروقی کے حوالے سے رینجرز حکام اعلیٰ ترین سطح پر بھرپور طریقے سے تمام معلومات شیئر کر چکے ہیں، اور یہ تمام معلومات نہ صرف شیئر ہو چکی ہے بلکہ ایک مقام پہ نہیں کئی مقامات پر شیئر ہو چکی ہے، اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کراچی آپریشن کے حوالے سے بھی گاہے بگاہے رینجرز حکام ایم کیو ایم کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو مسلسل اعتماد میں بھی لیتے ہیں، اور ان کو اس حوالے سے تمام جو مطلوبہ معلومات ہے وہ فراہم بھی کی جاتی ہے۔ رینجرز حکام بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایم کیو ایم کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف، وہ لیڈرشپ جو کہ پارلیمنٹیرینز ہیں، اس کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ خلاف کارروائی کی گئی ہے ان کے خلاف بھرپور ثبوت ہے، اور یہ تمام کارروائی پورے پاکستان میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ رینجرز حکام نے یہ بات بھی بہت زور دے کے کہی تھی کہ کامران فاروقی کے معاملے میں، کیونکہ وہ ممبر صوبائی اسمبلی ہے، سندھ اسمبلی کے اسپیکر جناب آغا سراج درانی کے ساتھ باقاعدہ رابطہ قائم کر کے خطوط کے ذریعے یہ کہا گیا تھا کہ کامران فاروقی سے درخواست کی جائے کہ وہ رینجرز حکام کے سامنے پیش ہو۔ اس بات کی تصدیق کل خود اسپیکر سندھ اسمبلی جناب آغا سراج درانی نے کی تھی۔ ڈی جی رینجرز کی طرف سے مجھے ایک لیٹر آیا تھا پچھلی دفعہ کہ یہ ایم پی اے صاحب ہیں جو ریکوائرڈ ہیں، ڈیفرنٹ ان کے اوپر ایکوزیشن ہے، ڈیفرنٹ کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہیں، تو کائنڈلی آپ ان کو کہیں کہ کوئی انہوں نے ڈیٹ فکس کی تھی، اس ڈیٹ پہ وہ آ جائے اور ہم ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے۔ اگر ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہوئے گی تو ہم چھوڑ دیں گے۔ میں نے ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ ہاؤس میں آتے نہیں ہیں، تو میں نے ان کو بہت کوشش کی، ان کے نمبرز بند تھے، اور پھر ان کو میں نے لیٹر لکھا ان کے گھر کی ایڈریس پہ، جس کے بعد ان کا جواب بھی آیا کہ جی میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اگر مجھے 10 دن یا 2 ہفتے کی مہلت دیں گے تو میں خود جا کے پیش ہوں گا۔ پھر میں نے رینجرز اتھارٹی کو بتایا تھا لیٹر لکھ کے کہ جی یہ وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو ٹائم دیں گے تو وہ آ جائیں گے۔ اس کے بعد میرا ان سے کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ کل جناب فاروق ستار نے یہ بھی کہا تھا قدر لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کامران فاروقی سے کہ رینجرز حکام کے پاس اگر ثبوت ہے تو وہ کامران فاروقی کو گرفتار کر لیں، مگر کل کے انکشافات خاص طور پہ ڈی جی رینجرز جنرل بلال اکبر کا یہ انکشاف کہ ایم کیو ایم کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کراچی آپریشن کے بارے میں باقاعدہ معلومات فراہم کی جاتی ہے، ان کے ساتھ
معلومات شیئر بھی کی جاتی ہے، جس میں کامران فاروقی کے حوالے سے بھی معلومات ہے، اور وہ معلومات جس لیول پہ شیئر کی جاتی ہے اس میں خود فاروق ستار، عامر خان اور خواجہ اظہار الحسن جو سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے قائد حزب اختلاف ہیں ان کے ساتھ بھی معلومات شیئر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ریجنز حکام نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے دوسرے بھی اہم رہنما گاہے بگاہے ان سے ملتے ہیں، اور اس حوالے سے جو بھی معلومات ہوتی ہے رینجرز کے پاس اور جو بھی اس کے ساتھ پیش رفت کے حوالے سے معلومات ہے وہ ضرور ایسے لوگوں سے جو کہ سیاست میں اور براہ راست پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے، ان کے ساتھ یہ شیئر کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے ہی کسی کے خلاف ثبوت موجود ہوگا جیسا کہ ایم پی اے کامران فاروقی کے ساتھ ہے تو قانون حرکت میں ضرور آئے گا۔ یہ ہے سندھ کا معاملہ، لیکن سینٹر میں اس وقت مرکز میں موضوع ہے بجٹ سیشن، جو کہ اب بہت اہم سیشن ہوتا ہے بجٹ کے پیش ہونے کے بعد، اور اس حوالے سے بجٹ کے حوالے سے حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان اس وقت بھرپور بحث ہونی چاہیے تھی بجٹ کی مختلف شقوں کے حوالے سے جو کہ بجٹ پیش کیا گیا، لیکن صورتحال تقریباً برعکس ہے، تقریباً برعکس کیا بلکہ مکمل طور پہ برعکس ہے۔ بجٹ سیشن دراصل تو میں سیشن بن چکا ہے، اور پچھلے کئی دنوں کے دوران جو بجٹ سیشن کے دوران ہوا ہے اس سے واقعی ایسا لگتا ہے کہ اس وقت زیادہ وقت جو ہے وہ سکور سیٹلنگ میں صرف ہو رہا ہے، اور شاید پارلیمان کے ممبروں کے نزدیک بجٹ کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی تو میں کی ہے۔ یہ کل کی بھی صورتحال تھی، آج کی بھی یہ صورتحال ہے۔ یہ بجٹ سیشن ہے یا تو میں سیشن؟ پہلے کل کی کارروائی دیکھ لیتے ہیں۔ ٹریکٹر ٹرالی نو چوپ کراؤ ذرا، ٹریکٹر ٹرالی نو چوپ کراؤ ذرا۔ آرڈر ان دا ہاؤس۔ بعد آواز تو زنان نہ کروائیں ان کی، بعد آواز تو زنان نہ کروائیں ان کی۔ آپ تشریف رکھیں، this is not your job, it's my job. Then I will not expunge it if you don't sit down. I will not be dictated by you. جب وہ ہیکلنگ کرے گی تو پھر اس کو جواب بھی اس طرح کا ملے گا۔ کچھ شرم کچھ حیا ان کو ہونا چاہیے۔ He needs to apologize. I am not going to apologize، چاہے جو مرضی کر لیں۔ کل تو یہ سارا دن اسی حوالے سے پورے پاکستانیوں کو ہی پتہ رہا کہ کل کے اجلاس میں جو ہے مرکزیت جو تھی، تمام جو اہم بات تھی وہ یہ تھی۔ آج کا دن بھی اسی کی سلسلے سے جڑی ہوئی تھی، آج اس ڈرامے کی دوسری قسط تھی۔ میں صرف ایک ہیکل نہیں کر رہی تھی، بہت سے لوگ یہاں سے ہیکل کر رہے تھے۔ انہوں نے صرف ایک عورت کے خلاف یہ ریمارکس دیے۔ ایک ارکان اسمبلی نے اٹھ کر ڈیوڈ کیمرون کو کہا تھا ڈوجی ڈیو، اس پر اسپیکر نے اس کو کہا اس کو ریٹریکٹ کرو، اپولوجائز کرو۔ جب اس نے نہیں کیا اس نے سسپینڈ کیا، ہی واز تھرون آؤٹ آف دا ہاؤس۔ دودھ بھی دے رہے ہیں اور مینگلیاں ڈال کے دے رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ہو گیا نا، اب سب خواتین تو نہیں بولیں گی۔ اب جب خواجہ صاحب آئیں گے، نوید صاحب آپ پلیز تقریر شروع کریں۔ ایسا ماحول بنائیں کہ یہ ایشو ختم ہو جائے۔ اب ہم اس میں الجھ جائیں گے تو پھر تو یہ ایشو۔ تو ہم الجھ نہیں رہے، ایک اپولوجی پڑھ کے سنا دی۔ صرف ایک ممبر کی غلط زبان یوز کرنے کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ چیئر کے ڈیسیشن پر بھی ہے۔ Is media going to judge me now? Sir, no. میں اس کی معذرت بھی کر رہا ہوں، اپولوجی کر رہا ہوں۔ اس لیے میرا خیال ہے اگر یہ معاملہ جو ہے یہاں ختم ہو جائے تو میں شکر گزار ہوں گا۔ بائی نیم انہوں نے مجھے اٹیک کیا تھا، اپولوجی شوڈ بی ڈن بائی نیم۔ میری تقریر میں نکال دیں، میں نے اگر کسی کا نام لیا ہوگا میں اس سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ ان کا نام کہہ دیں کہ اگر شرین مزاری صاحبہ کا دل دکھا ہے تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا تھا۔ یہ ہاتھ جوڑ کے ایوان کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی چک چک چھوڑو، forget it, talk about پاکستان۔ میر ظفر اللہ جمالی سابق وزیر اعظم کو اسی ایوان میں ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑا کہ پاکستان کی بات کرو، یاد دلانا پڑا کہ یہ بجٹ سیشن ہے۔ لیکن اس موقع پر کیونکہ جس انداز کی گفتگو ہو رہی تھی، عدم اعتماد کا اظہار ہو رہا تھا اسپیکر پر بھی، اسپیکر جناب ایاز صادق پر بھی، اور جناب ایاز صادق کو بھی اس میدان میں کودنا پڑا۔ ببانگ دہل انہیں کہنا پڑا کہ انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، میڈیا کی ان کو ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے، وہ نہیں کیئر کرتے کہ میڈیا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میڈیا اگر میرا ٹرائل کرے تو آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ۔ میں نے جو کیا، میں بار بار ڈاکٹر صاحبہ سے کہہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحبہ یہ میری ذمہ داری ہے، آپ تشریف رکھیں، میں یہ کروں گا۔ اور جب فائنلی آپ نے بات کی وہ بیٹھیں تو میں نے اس کو ایکسپنج بھی کیا۔ سو آئی ایم ڈوئنگ مائی ڈیوٹی، آئی ڈونٹ کیئر واٹ ادرس سے، آئی ایم اکاؤنٹیبل ٹو گاڈ اینڈ ٹو دس پارلیمنٹ۔
اور جو میں کروں گا فیئرلی کروں گا. آپ اپوزیشن کے ممبران بتا دیں کہ کیا میں ابھی تک اگر فیئرلی چلا ہوں تو آئی ول مینڈ مائی ویز اگر میں فیئر نہیں چلا. مگر اس طرح نہیں ہوگا کہ میڈیا ٹرائل میں مجھے کیا جائے. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ میڈیا کیا کہتی کیا نہیں. اس موقع پہ جناب شیخ رشید احمد عوامی مسلم لیگ کے سربراہ انہوں نے یا حسب روایت ایوان میں اراکین کی تعداد کے بارے میں کہا کہ یہ بجٹ سیشن ہے اور اس پہ ذرا آپ گن لیں کہ کتنے لوگ شریک ہیں اور جو لوگ شریک ہیں وہ کس چیز میں زیادہ انوالو ہے. یہ آپ کو ہم نے کل کی اور آج کی کارروائی دکھائی جس پہ جناب شیخ رشید کافی پریشان تھے. آپ حکمران جماعت کو بھرپور قسم کا نوٹس دیں کہ اگر وہ سیریس ہے بجٹ میں، یہ نہ ہو کہ ساری پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیاں مل کے اس بجٹ سے بائیک آؤٹ کر دیں. اگر وہ سیریس ہیں تو خدا کے لیے اس ایوان کی حاضری کو مکمل بنائیں. ایک منسٹر نہیں بیٹھا جناب اسپیکر. جناب اسپیکر یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ فنانس کے مسئلے میں جو نوٹس لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ بجٹ سیشن کا آج بھی ایک اہم دن تھا، کل بھی اہم دن تھا. دیکھتے ہیں کہ اب اس بجٹ پہ کب بات ہوگی اس ایوان میں. وہ بجٹ جس پر پورا پاکستان جاننا چاہتا ہے کہ اس کے نمائندوں کی، منتخب نمائندوں کی کیا رائے ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ترمیم اس بجٹ کے اندر ہو رہی ہے. خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کراچی میں پریشانی کچھ شروع ہوئی ہے. کیا یہاں پہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بڑھے گی؟ جو اس وقت فالٹ آ رہے ہیں اس میں مشکل آئے گی کیونکہ گرمی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، روزے جاری ہیں. اور کے الیکٹرک اس وقت کیا تیاری کر رہی ہے وہ سانحہ نہ ہو جو گزشتہ سال ہوا تھا گرمیوں کے موسم میں. اس پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. کراچی میں اس وقت صورتحال یہ ہے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ رمضان چل رہے ہیں. اس دوران شہر کے مختلف علاقوں سے بجلی جانے کی اطلاعات آتی ہیں کہ الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کراچی کے چند ہی علاقے ہیں جہاں پہ بھرپور اور مربوط نظام کے تحت لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے بلنگ مطلوبہ تعداد میں نہیں ہوتی، بجلی چوری کی اطلاعات ہوتی ہیں. صرف ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، باقی شہر میں کہیں پہ بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود شاید فالٹس ہوتے ہوں گے یا دوسرے مسائل ہوتے ہوں گے. کراچی میں روزانہ اطلاعات آتی ہیں مختلف مقامات سے لوگوں کے احتجاج کی، اور یہ احتجاج کا تعلق ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ بجلی ان کی گھنٹوں سے نہیں آئی ہے. رمضان میں اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ فالٹس سحری میں اور افطار کے دوران بھی دیکھنے میں آئے ہیں. اس مہینے کے دوران سب سے اہم بات یہ ہے کہ کراچی میں بجلی کی کمی تو بہرحال ہے. کراچی کی بجلی کی ضرورت تقریباً 3100 میگا واٹ ہو جاتی ہے پیک ٹائم کے دوران، جبکہ شہر میں بجلی کی فراہمی یا اس کی پیداوار تقریباً 2600 میگا واٹ ہے. 400-500 میگا واٹ کی کمی ہر وقت رہتی ہے. اس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ بھی کی جاتی ہے اور اس ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے. دوسری جانب ایک بار پھر یہ ذکر ہو رہا ہے وفاق کی جانب سے، NTDC کی جانب سے، جو کے الیکٹرک کو 650 میگا واٹ بجلی فراہم کی جاتی ہے. اس حوالے سے پھر ایک بار سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ بجلی مسلسل فراہم ہونی چاہیے یا نہیں. لیکن دوسری جانب کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی جانے کی اطلاعات کی بنا پر لوگ بہرحال پریشان ہیں. لائٹ نہیں ہے تو پھر سحری بنانا پرابلم ہے، اور افطار کے ٹائم پہ بھی وہی پرابلم ہوتی ہے. سحری اور افطاری کے وقت جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کو ہم کیا کہیں گے. اتنا پریشان ہے، نہ سحری ڈھنگ سے آدمی کر سکتا ہے نہ افطار ڈھنگ سے کر سکتا ہے. شام میں لائٹ جا رہی ہے، رات میں لائٹ جا رہی ہے، صبح میں لائٹ جا رہی ہے. دوپہر میں اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے، لائٹ نہیں ہوتی، سحری میں چلی جاتی ہے، افطار میں چلی جاتی ہے. رمضان آتی ریلیف کے بجائے ہمارے سروں پہ بم گرا دیے گئے KC والوں نے. خاص طور پہ جو افطار کے ٹائم پہ لائٹ چلی جاتی ہے، سحری کے ٹائم پہ چلی جاتی ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. لائٹ والوں نے تو اپنا عادی بنا دیا، محتاج ہو گئے ہم بجلی کے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی ہے، ہر ڈھائی گھنٹے کی لائٹ جا رہی ہے، رات میں 1-1.5 گھنٹے کی الگ لائٹ جا رہی ہے. یہاں پہ ظہر کی نماز ہوتی ہے بجلی غائب، عشاء کی نماز ہوتی ہے بجلی غائب، تراویحیں پڑھنے کھڑے ہو بجلی غائب. بہت پرابلم ہو رہی ہے. یقین کریں پہلے تو اتنی لائٹ نہیں جاتی تھی جتنی اب جانا شروع ہو گئی ہے، اور اسپیشلی سحری کے ٹائم 1 گھنٹے کی جگہ پہ 2 گھنٹے بھی چلے جاتے ہیں، 1.5 گھنٹہ بھی چلے جاتا ہے، اور کبھی کبھی افطاری کے ٹائم پہ بھی لائٹ چلی جاتی ہے. یہ پوری صورتحال میں فکر ہوئی، جی ہاں واقعی فکر ہوئی. سندھ حکومت کو، اس کے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کو اگر کسی چیز کی فکر ہو گئی ہے
تو وہ بہت ہی اہم بات ہے. لیکن سید قائم علی شاہ صاحب کو فکر یہ ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو مشتعل لوگ چیف منسٹر ہاؤس کا رخ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر دباؤ ہم پہ آتا ہے, اگر ہم پہ دباؤ آتا ہے تو کے الیکٹرک بھی اس دباؤ کو سہے. کل اس کے لیے انہوں نے کے الیکٹرک کی انتظامیہ کو طلب کیا اور خاص طور پر متنبع کیا کہ اگر اس قسم کے بجلی کے فالٹ ہوں گے اور لوگ چیف منسٹر ہاؤس کا رخ کریں گے تو وہ کے الیکٹرک کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے. پورے کا پورا محلہ جو ہے یا علاقہ جو ہے اس کی بجلی آپ بند کر دیتے ہیں 4-6 گھنٹے اور وداؤٹ نوٹس کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ہمیں بھی تسلیم نہیں اور لوگوں کو تو ہے ہی نہیں, اور لوگ پھر دوسری جگہ نہیں دیکھتے. جب ناراض ہوتے ہیں تو سیدھا چیف منسٹر ہاؤس کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہیں نہیں کرتے. تو وہ لوڈ ہم اٹھا رہے ہیں تو آپ بھی تو کچھ لوڈ اٹھائیں نا وہاں. یہ تو نہیں کہ یہ آپ کا لوڈ بھی ہم اٹھائیں. کے الیکٹرک کتنا لوڈ اٹھا رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ آپ کا لوڈ ہم کیوں اٹھائیں, یہ ہم پوچھیں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کے الیکٹرک کے چیف مارکیٹنگ آفیسر جناب فخر احمد سے. بہت بہت شکریہ فخر صاحب. کیا کہنا ہوگا آپ کا چیف منسٹر کا یا ان مختلف کراچی والوں کا جن کی آوازیں ابھی آپ نے سنی؟ کیا کے الیکٹرک کیا کہتی ہے ان شکایتوں کے حوالے سے؟ شکریہ کامران صاحب. پہلی چیز تو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنے اس میں کہا بیسیکلی جو شارٹ فال ہے, ہم تقریباً 2700 سے 2800 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی فراہم کر رہے ہیں, جبکہ شہر میں جو ہے وہ بجلی کی طلب تقریباً 2900 سے لے کر 3100 تک چلی جاتی ہے. اس دفعہ پہلی بار ہے کہ 3200 میگا واٹ کے اوپر جو ہے وہ کراچی شہر کی ڈیمانڈ گئی ہے. تو جو شارٹ فال ہے وہ 200 سے لے کر 350 کے درمیان فلکچویٹ جو ہے وہ کرتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. باقی جو ہمارا ماڈل ہے کام کرنے کا کہ جو لو لاس ایریاز ہیں وہاں 60% شہری آبادی جو ہے وہ لوڈ شیڈ سے مستثنا ہے, جبکہ جو ہے 40% علاقوں میں لوڈ شیڈ سٹیگرڈ کیا جاتا ہے. لیکن رمضان اور سحر کے دوران ہم پورے شہر میں لوڈ شیڈنگ نہیں کر رہے. کچھ جگہ مقامی فالٹ ضرور آتی ہیں. ان کی پرائمری ریزنز یہ ہیں کہ کچھ کنڈا انفیسٹڈ ایریاز ہیں. کراچی کا 30% علاقہ جو ہے وہ گوٹ جو تھے وہ اب شہروں میں اور چھوٹے جو ٹاؤنز میں تبدیل ہو چکے ہیں, اور وہاں پہ کنڈا انفیسٹمنٹ ہے, لوگ کنڈے ڈالتے ہیں, پی ایم ٹیز پہ اوور لوڈ کر دیتے ہیں, تو لوکلائز فالٹس آتی ہیں. نان بل پیئنگ ایریاز ہیں, پوری کمیونٹیز ہیں جو کہ بل نہیں پے کر رہی. لیکن رمضان کے مہینے میں ہماری کوشش ہے کہ شہر اور افطار میں لوڈ شیڈ نہ کیا جائے. لیکن فخر صاحب یہ جو جنرل کمپلینٹس آ رہی ہیں, جنرلی جو لوگ جو کمپلینٹس کر رہے ہیں یہ لوکل فالٹس کی وجہ سے لوگ بات کرتے ہیں, تو اس کی ایک بڑی وجہ کیا یہ نہیں ہے یا یہ وجہ نہیں ہے کہ جو مینٹیننس ہے ان علاقوں میں یا جو اوور آل مینٹیننس کی سچویشن ہے کہ الیکٹرک کی وہ تسلی بخش نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ ریکرنس ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ فالٹس ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ فوراً رسپونڈ کر سکے ہر فالٹ کو؟ میں کامران خان صاحب صرف یہ کہنا چلوں گا کہ میڈیا جو ہے اس کی آئیز اینڈ ایئرز ہیں کمیونٹیز کے اور ہم سب کے لیے. ابھی تک کوئی ایسی فالٹ نہیں آئی جہاں ہماری ٹیمز نہ پہنچی ہوں. ہم نے آلموسٹ ڈبل ٹیمز ڈپلوائے کی ہوئی ہیں گراؤنڈ کے اوپر, جو کہ بڑی مستعدی کے ساتھ جگہوں پہ کام کر رہی ہیں. جو ہی کمپلینٹس آتی ہیں ہم ان کو فوراً ایڈریس کرتے ہیں, اور شاید ہم پاکستان میں پاور یوٹیلیٹیز میں ایک چیز میں کافی حد تک لیڈ لے رہے ہیں, جہاں پہ ہمارے کسٹمر سروسز جو ہیں وہ 24/7 ری ایکٹیو ہیں اور لوگوں کو فوراً جو ہے وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے فخر صاحب, یہ بات آپ کی درست ہے کہ ظاہر ہے کہ کمپلیٹ رجسٹریشن اور اس پہ جو رسپانس ہے وہ کوئی بہت ہی خراب, جنرلی وہ اتنا خراب ریاکشن نہیں بلکہ کافی بہتر ہے. مگر یہ بتائیے گا کہ پچھلے 1 سال کے دوران اس جنریشن میں ہماری کیپیسٹی کو اضافہ کرنے میں پچھلے 1-1.5 سال کے دوران کتنا اضافہ کیا ہے کہ الیکٹرک نے؟ کامران خان صاحب, ہم نے تقریباً پچھلے 6 سالوں میں 1000 سے زیادہ میگا واٹ جو ہے وہ سسٹم میں اضافہ کیا ہے. اور کسی بھی سسٹم میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کوئی بھی بڑا پلانٹ لگائیں 100-200 میگا واٹ سے اوپر کا, وہ 2 سے 3 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے. تو 1000 میگا واٹ ہم سسٹم میں شامل کر چکے ہیں, اور another 700 میگا واٹ جو کہ کول فائر پاور پلانٹ ہے وہ پائپ لائن میں آلریڈی ہم نے ڈال دیا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی اپنے پروجیکٹ کی تکمیل جو ہے جب ہوگی پلاننگ کے مطابق, تو وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ اچیومنٹس جو ہیں وہ نظر آ جائیں گی.
بہت بہت شکریہ جناب فخر احمد کے الیکٹرک کا موقف ہمیں دے رہے تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سندھ میں اچانک ایماندار افسروں کی شامت ایک بار پھر آ گئی ہے. ایماندار افسروں کی ضرورت بہت کم ہی ہے ایسا لگتا ہے سندھ حکومت کو، مگر 2 بہت ایماندار آفیسرز ہیں جن کی فوری طور پہ چھٹی کی گئی ہے. ان کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کرپشن کی مسلسل اطلاعات، کرپشن کے مسلسل الزامات کے باوجود سندھ حکومت میں کہیں کہیں بہت اچھی شہرت کے بہت ایماندار آفیسرز اپوائنٹڈ ہوتے ہیں، ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے اور ایسا واقعی لگتا ہے کہ ڈھونڈ کے ایسے آفیسرز کو تلاش کیا جاتا ہے اور ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے. سندھ میں اچھی شہرت کے حامل اعلیٰ سرکاری افسروں کی عہدوں سے اچھاڑ اور پچھاڑ کا سلسلہ ایک بار پھر چلا ہے. ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ 1 ہفتے پہلے کمشنر کراچی آصف حیدر شاہ، جن کی بہت اچھی شہرت تھی، اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، اور 4 دن پہلے چیئرمین اینٹی کرپشن ممتاز علی شاہ کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا. آصف حیدر شاہ، ممتاز علی شاہ دونوں بہت اچھی ریپوٹیشن کے آفیسرز تھے اور دونوں کی پوزیشن بھی بہت اہم تھی. ممتاز علی شاہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے اور آصف حیدر شاہ کراچی کے کمشنر تھے. آصف حیدر شاہ کی جگہ اعجاز احمد خان اور ممتاز علی شاہ کی عہدوں پر غلام خالد تھیبو کو تعینات کیا گیا ہے. دونوں افسروں کو ہٹانے کا فیصلہ بتایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اعلیٰ سطحی طور پہ کیا ہے. اطلاعات کے مطابق سابق کمشنر کراچی آصف حیدر شاہ پر مبینہ 2 قصور تھے جن کی وجہ سے ان کو عہدے سے ہٹایا گیا. پہلا یہ کہ سابق کمشنر کراچی جناب آصف حیدر شاہ نے پیپلز پارٹی کی ایک اعلیٰ شخصیت کے دوست اور ان کی شوگر ملز کے نگراں کو کراچی کے میں سائٹ میں تقریباً 2000 گز کا صنعتی پلاٹ الاٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہ بڑا دلچسپ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آصف حیدر شاہ نے کراچی میں بل بورڈز مافیا کے اہم کرداروں اور بل بورڈز ہٹانے میں حائل رکاوٹوں کے بارے میں سپریم کورٹ پہ رپورٹ جمع کرا دی تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان مسلسل کہہ رہی ہے، مسلسل احکامات دے رہی ہے کہ کراچی جو کہ بل بورڈز کا جنگل بن گیا ہے، اربوں روپے کی مافیا یہاں پر راج کر رہی ہے، ان بل بورڈز کو ہٹایا جائے. مگر اربوں روپے کا شاید یہ جادو ہے جو سر چڑھ کے چڑھ رہا ہے اور جس کی وجہ سے آصف حیدر شاہ کو کمشنر کراچی کے عہدے سے بھی ہٹایا گیا. اسی طرح سے سابق چیئرمین اینٹی کرپشن ممتاز علی شاہ کو بھی مبینہ 2 قصور ان کے بتائے گئے جن کی وجہ سے انہیں اینٹی کرپشن کی صدارت سے یا اس کی لیڈرشپ سے ہٹا دیا گیا ہے. سابق چیئرمین اینٹی کرپشن ممتاز علی شاہ پر دباؤ تھا مبینہ طور پر کہ وہ سندھ میں کرپشن کی تحقیقات کرنے والے نیب کے افسران کے خلاف کیسز بنا کر جو انہوں نے نہیں بنائے تھے، نیب افسران کے خلاف کیسز بنانے کا حکم دیا جا رہا تھا. ممتاز علی شاہ کو بتایا گیا جو انہوں نے نہیں بنائے. اس کے علاوہ مسلم لیگ فنکشنل کی سربراہی میں سندھ گرینڈ الائنس کی جماعتوں کے رہنماؤں کے سرکاری عہدوں پر متعین رشتہ داروں پر کیسز بنانے سے بھی انکار کیا گیا تھا. یہ بھی سیاسی دباؤ تھا ممتاز علی شاہ پہ جو کہ انہوں نے نہیں مانا. سابق کمشنر کراچی آصف حیدر شاہ اور سابق چیئرمین اینٹی کرپشن ممتاز علی شاہ کو چیف سیکرٹری سندھ صدیق میمن کے دستخط سے جاری حکم نامے کے ذریعے ہٹایا گیا. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ چیف سیکرٹری صدیق میمن ہی ہیں جنہوں نے آج کرپشن کے کیس میں اپنی ضمانت از قبل گرفتاری میں توسیع کرائی ہے. وہ اس پر پہلے ہی بیل بفور اریسٹ پر ہے. چیف سیکرٹری سندھ صدیق میمن سمیت حکومت سندھ کے 120 افسران کرپشن کے الزامات کی زد میں ہیں اور گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے ضمانت قبل از وقت گرفتاری کرائی ہوئی ہے. 120 افسران ہیں حکومت سندھ کے جن پر مختلف حوالوں سے کرپشن کے الزامات ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گرفتاری کا جن کو خوف ہے اور انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری کرائی ہوئی ہے. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر نے. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب. آصف حیدر شاہ، ممتاز علی شاہ، یہ دونوں بہت اچھی شہرت کے آفیسرز تھے اور ان کو ایک ساتھ ہٹا دیا گیا ہے ایسا لگتا ہے. جی کامران صاحب، خاص طور پہ آصف حیدر شاہ کے حوالے سے جو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں جو ابھی تک میڈیا میں نہیں آئی، پہلی بار یہ ہمارے پروگرام میں یہ بات سامنے آئی تحقیقات کے نتیجے میں کہ ایک صنعتی پلاٹ ہے سائٹ کے ایریا میں جو حکومت سندھ کی اعلیٰ شخصیت جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ اس کی کسی پارٹی کو الاٹ کیا جائے. تو اس کے لیے وہ پلاٹ، چونکہ ان کو کوئی پلاٹ اور نہیں ملا تھا، وہ پلاٹ بیسیکلی محنت کشوں کا جو ادارہ ہے سیسی فلاحی محنت کشوں کے فلاح کا ادارہ ہے حکومت سندھ کا، اس کی ایک اسپتال ہے خورشید بائی ولیکا ہاسپٹل کے نام سے وہ پلاٹ الاٹ شدہ ہے. 4 ایکڑ کا یہ پلاٹ ہے. تو وہ سائٹ کے جو ایم ڈی ہے اس کے انڈر میں آتا ہے اور کمشنر کراچی جو ہے وہ سائٹ کے بورڈ کا چیئرمین ہوتا ہے.
تو وہ پلاٹ حکومت سندھ نے پہلے سیسی کے نام پہ تھا، انہوں نے سیسی نے پیمنٹ بھی کی ہوئی تھی، وہ سیسی کے نام سے کینسل کرا کے وہ سابق ایک ایم ڈی تھا سائٹ کا آیو خان مری، اس سے وہ اس پارٹی کے نام پہ الاٹ کرا دیا تھا. لیکن بعد میں جب شعیب صدیقی صاحب کمشنر چیئرمین بنے سائٹ کے تو انہوں نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور وہ پلاٹ سیسی کے نام پہ بحال کر دیا. تو سب سے پہلے تو شعیب صدیقی صاحب کی جو ہٹانے کا جو اصل سبب تھا وہ بھی یہی تھا، یعنی سابق کمشنر شعیب صدیقی کو بھی اسی پلاٹ کے نتیجے میں ہٹایا گیا. اور اس کے بعد جب آصف حیدر شاہ کو لایا گیا تو اس پر بھی زبردست قسم کا دباؤ تھا کہ وہ کسی طرح سے اس پارٹی کو یہ 4 ایکڑ کا پلاٹ جو ہاسپٹل کا پلاٹ تھا، رفائی پلاٹ تھا، ان کو الاٹ کر دے. لیکن آصف حیدر شاہ نے بھی یہ کام نہیں کیا اور انکار کر دیا. تو نتیجے اس کا، اور اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ چیئرمین سائٹ کے عہدے سے بھی قبل از وقت اس نے رینکش کر دیا اور وہ عہدہ بھی چھوڑ دیا. تو اس سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سائٹ کے 3 ایم ڈی اس پلاٹ کے نتیجے میں ہٹائے گئے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمیشہ کہانی کے اندر کہانی ہے سندھ کی. آپ نے دیکھا کہ اسپتال کا پلاٹ اپنے جاننے والے دوست کو الاٹ کر دیا جائے، 4 ایکڑ کا پلاٹ حکومت سندھ کا سیسی کا پلاٹ دباؤ ہے، اور اس کے نتیجے میں 3 سائٹ کے ایم ڈی فارغ ہو چکے ہیں، چیئرمین اور 2 کمشنر کراچی. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے خدمت خلق کی جو خدمت ہو رہی ہے خاص طور پہ شہر میں کراچی میں. پاکستان کے مختلف ادارے بھی کر رہے ہیں، پاکستان میں دوسری جگہ بھی، لیکن اس کی مثال نہیں ملتی ہے. بے لوث خدمت، انتھک محنت، اور جس کا اثرات، اس کے فائدے پورے معاشرے کو ہو رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ نہ کوئی تنخواہ لیتے ہیں، نہ اعزازیہ لیتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی خلق کی، اس کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو چھوٹے سے وقفے کے بعد. رمضان المبارک کے اس خصوصی مہینے میں ہم کچھ اپنے پروگرام کا حصہ ڈیووٹ کر رہے ہیں خدمت خلق کے خدمت گاروں کے لیے، جو کہ پاکستان بھر میں غریب، نادار، ایسے لوگ جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کی خدمت کر رہے ہیں انتھک محنت کے ساتھ، بے لوث خدمت کے ساتھ، اور لوگوں کی ڈونیشنز کے ساتھ. ایک خاموش انقلاب ہے جو پاکستان کے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ خاموشی سے بپا کیا جا رہا ہے. تعلیم کے شعبے میں یقینی طور پہ پاکستان میں کئی ادارے کام کر رہے ہیں. پاکستان کے مختلف شہروں میں غریب، نادار، مفلس بچوں کو تعلیم دینے کا ایک بھرپور عمل ہے جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں جاری ہے. کئی ادارے اس سلسلے میں گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ان میں سے ایک ہے سٹیزن فاؤنڈیشن، جو کہ واقعی ایک مثال قائم کر رہا ہے پورے پاکستان میں غریب بچوں کو تعلیم دینا اور اعلیٰ تعلیم دینا، ایک ایسی تعلیم دینا جو کہ محال ہے کسی بھی غریب بچے کے لیے، نادار مفلس بچے کے حاصل کرنے کے لیے. اس سلسلے میں 20 سال سے سٹیزن فاؤنڈیشن یہ کام کر رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندہ خصوصی محمد شہریار نے ترتیب دی. میرا نام ہے وشے، میں TCF اسکول میں پڑھ رہی ہوں. ہمیں اس اسکول میں کتابیں بھی مفت میں دی جاتی ہیں اور یونیفارم بھی. TCF کا ادارہ جو ہے وہ 1995 میں وجود میں آیا، اور آج الحمدللہ اس سے 20 سال کے بعد ہمارے 1200 اسکول ہیں اور 1,75,000 بچے، وہ ڈیزرونگ بچے پڑھ رہے ہیں، جن کو اگر TCF نہ ہو تو شاید اچھی معیار کی تعلیم جو ہے میسر نہ سکے. مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن میرے ابو مجھے اسکول نہیں جانے دیتے تھے کیونکہ ہمارے یہاں کوئی اسکول ہی نہیں تھا. لیکن جب TCF اسکول کھلا اس کے بارے میں بہت سنا تھا، پھر میں نے بھی ضد کر کے اس میں داخلہ لے ہی لیا. اس کے بعد پھر یہاں کی تعلیم اور اس کا ماحول دیکھ کر میرے ابو بہت متاثر ہوئے. علاقے کے جو لوگ ہیں رہنے والے ہیں ان کو ہم جا کر بتاتے ہیں، ان کے پاس وزٹ کرتے ہیں گھروں پر، اور انہیں بتاتے ہیں کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، ان کے بچوں کے لیے ضروری ہے تعلیم، اور پھر انہیں موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھیجیں. ٹیچر ٹریننگ کے اوپر بہت زور دیا ہے اور ہمارے باقاعدہ اسٹرکچرڈ پروگرامز ہوتے ہیں. ہر ٹیچر تقریباً 100 گھنٹے آف ٹریننگ سے گزرتی ہے سالانہ. اسی طرح ہیڈ ٹیچرز یعنی پرنسپلز جو ہیں وہ بھی سالانہ
ایک باقاعدہ پرنسپلز اکیڈمی اور پری سروس پرنسپلز اکیڈمی کے تحت گزرتے ہیں۔ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ لرننگ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مزہ بھی آئے بچوں کو، اور بچے بہت انتھوزیاسٹک ہیں اس سب کے بارے میں، بچے بہت خوشی سے یہ سب کر رہے ہیں، بچوں سے بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اپنے اسکولز میں ہم آ کے یہاں پہ امپلیمنٹ کر سکیں اور ہم ان بچوں کو وہ ساری چیزیں سکھا سکیں جو ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں۔ اس پہ مسلسل ایک نظر ہے، 50% سے زیادہ بچے ہمارے اے اور A+ لے کر آتے ہیں میٹرک میں۔ ہم اپنی کتابیں جو بنا رہے ہیں وہ اردو زبان کے اندر بناتے ہیں تاکہ ہماری ہر ٹیچر چاہے وہ ملک کے کسی بھی حصے میں موجود ہو، ٹیچر کتاب سے فائدہ اٹھا سکے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ آڈٹ ہوتے ہیں، KPMG سے آڈٹ ہوتے ہیں۔ ہماری جو کاسٹ ہے وہ 1250 روپے فی بچہ فی مہینہ آتی ہے۔ وہ جو ہمارے 1,75,000 بچے ہیں ان کے لیے ہمیں تقریباً 300 کروڑ روپے چاہیے ان اسکولوں کو مسلسل جاری رکھنے کے لیے۔ زیادہ فنڈز ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اور بہت سے بچے جن تک ہم اب نہیں پہنچ سکتے ان تک پہنچ پائیں گے۔ ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور پاکستانیوں کی اس سے بڑھ کے کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ 1200 اسکول چل رہے ہوں، معیاری تعلیم مل رہی ہو، 1,75,000 مفلس نادار غریب بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو رہا ہو اور معیاری تعلیم کا بندوبست ہو رہا ہو، یقینی طور پہ یہ خدمت خلق کی ایک زبردست خدمت کی مثال ہے جو سٹیزن فاؤنڈیشن قائم کر رہا ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے شازیہ کمال نے جو کہ جنرل مینیجر ہیں ایجوکیشن سٹیزن فاؤنڈیشن۔ شازیہ صاحبہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا مرحلہ ہے یہ 1200 اسکولوں کو چلانا، 1,75,000 بچے، پھر یہ ظاہر ہے پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، چیلنجز بھی ہوتے ہوں گے، کیا آپ کے بنیادی چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیں، ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم جن علاقوں میں کام کرتے ہیں وہاں پہ ایک معیاری ٹیچر کا ملنا بہت مشکل ہے، اور اگر معیاری ٹیچر ملتی بھی ہیں تو اور اسکول سسٹم میں جوائن کرنا یعنی ایٹریشن بہت ہائی ہے۔ سو یہ کچھ چیلنجز ہیں۔ ہماری کمیونٹیز میں والدین غالباً اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیم پہ جو زور اور جو اہمیت ایک پیرنٹ کا ہوتا ہے وہ کم ہے۔ اس کا نتیجہ اس طرح نظر آتا ہے کہ بچہ جب گھر جاتا ہے اور وہ بستہ اپنے رکھتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ جب وہ بستہ اتارتا ہے تو صبح ہو گئی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ چیلنجز ہیں جن کے ساتھ ہم اپنے اسکولوں میں کام کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شازیہ کمال، جنرل مینیجر ایجوکیشن سٹیزن فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ تھے۔ 1200 اسکول، 1,75,000 بچوں کی تعلیم کا انتظام۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے تھر کول پر۔ ہم اپنی سیریز دکھا رہے ہیں جو ہم نے ترتیب دی ہے تھر جا کے، جہاں پر پاکستانیوں کا وہ خواب کہ تھر سے کوئلہ نکلے، بجلی پیدا ہو، اور یہ ایک عالمی منصوبہ، اس پر باقاعدہ اب کام شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ دن پہلے بات ہوئی تھی، پاکستان کے ممتاز ایٹمی سائنسدان سمر مبارک بند نے کہا تھا کہ وہ تھر سے کول گیسیفیکیشن کے ذریعے بھرپور طریقے سے فوری طور پہ بجلی فراہم کر سکتے ہیں۔ اس منصوبے کا بہت ہی زبردست طریقے سے اعلان بھی ہوا تھا، افتتاح بھی ہوا تھا، لیکن وہ ناکامی کا سامنا کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو دکھائیں گے خصوصی رپورٹ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اس ہفتے ہم تھر کے ریگستانوں میں اس قدرتی ذخیرے کا ذکر کر رہے ہیں جسے تھر کول کہا جاتا ہے۔ پاکستانیوں کا یہ خواب کہ یہ ذخائر جو کہ دنیا میں سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں، یہ باقاعدہ نکلے، اس قابل ہو یہ کوئلہ کہ سے بجلی پیدا ہو اور ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا ہو۔ اس پر ابتدائی کام شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی، شاید آپ کو یاد ہو، اس منصوبے کے ایک منصوبہ شروع کیا گیا تھا، اس کے روح رواں معروف سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک بند تھے، اور کوئلے سے پیدا ہونے والی گیس سے روزانہ 10 میگا واٹ تک بجلی پیدا کرنے کا ایک انیشیل تجربہ کیا گیا تھا۔ جنریٹرز بھی نصب کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ یہ اعلان تھا کہ جلد ہی کوئلے سے گیس کی بجلی کی پیداوار بڑھا کر 100 میگا واٹ کر دی جائے گی۔ اس پر بہت ہی دار و مدار کیا گیا تھا، ایک باقاعدہ خواب بنا تھا۔ لیکن اس ہفتے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تھر کے ریگستان میں موجود توانائی کے اس ذخائر منصوبے پر جو خصوصی رپورٹ ہے۔ اس میں اس منصوبے پہ جو ڈاکٹر سمر مبارک بند کا منصوبہ تھا اس کا کیا احوال ہے، یہ خصوصی رپورٹ ہمیں ہمارے لیے ترتیب دی ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر نے۔
تھر کے کوئلے کو گیس میں تبدیل کرنے کا منصوبہ 6 برس پہلے شروع ہوا. اس کے پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کا 1 سال پہلے دعویٰ کیا گیا. یہاں پر گیس سے کئی میگا واٹ بجلی پیدا ہونی تھی، لیکن منصوبہ آگے بڑھنے کے بجائے ٹھپ ہونے جا رہا ہے. ویل تو ویسے ہمارے 30 بنے ہوئے ہیں، ہمیں پاور جنریشن 10 میگا واٹ کی لگی ہوئی ہے، لیکن جو ہماری لوڈ ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہے. اس کے تحت ہم صرف 2 ویل آپریٹ کر رہے ہیں. گیس پیدا کرنے کے اکثر کنویں بند ہو چکے ہیں. تھر کے کوئلے سے گیس پیدا کرنے والے منصوبے کے تحت کروڑوں روپے کی لاگت سے لگائے گئے 10 کنووں کی یہ ایک پوری لائن ہے جس کا پیداواری عمل پچھلے 3 برس سے بند ہے. پلانٹ پر 3 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. بجلی پیدا کرنے کے 16 بڑے جنریٹرز بھی نصب ہو گئے، لیکن اکثر بند پڑے ہیں. 1 میگا واٹ تک کی ہے اور ہم لوگ ابھی مزید جو ہے نا 7 میگا واٹ پاور ڈیلیور کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے پلانٹ کو انہانس کرنے کے لیے ہمارے پاس ہم 50 میگا واٹ پہ بھی جا سکتے ہیں اور 100 میگا واٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. ان کیس کہ اگر ہمارے پاس یہ گورنمنٹ ہمیں کوآپریٹ کرے، ہمیں سپورٹ دے، بجٹ دے، تو ہم اس پلانٹ کو اپ گریڈ ایزیلی کر سکتے ہیں. چیف انجینئر اس پروجیکٹ کے نہ چلنے کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو قرار دے رہے ہیں. گورنمنٹ پیٹرنائز اس طریقے سے نہیں کر رہی جس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اب پچھلے 15 میں 28 مئی 2015 سے ہم نے ان کو ڈیمانسٹریٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد سے کوئی خاص ہمیں فنڈ فلو نہیں ہوئی. بجلی کے زبردست بحران اور خطیر رقم خرچ ہونے کے باوجود توانائی کے اہم منصوبے کا نہ چلنا قومی وسائل کا ضیاع نہیں تو اور کیا ہے. کیمرامین ناصر جان کے ہمراہ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے اختیار کھوکر، تھر پارکر. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.